بالصدقة فجعلت المرأة تلقي الخلق وخاتمة وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. یہاں 32واں باب باب عدت الامام النساء و تعلیمہن، یہ پردے کے ساتھ والا معاملہ ہے. وہ بے پردہ والا معاملہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، یعنی بے پردہ کے معنی براہ راست، یا یہاں پر جو معاملہ ہے وہ من ورائی حجاب، فاسألوہن من ورائی حجاب، جیسا قرآن پاک میں حکم ہے کہ پردے کے پیچھے سے سوال کیا کرو. کچھ بات کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے. تو یہاں امام عورتوں کو نصیحت کرے تو پردے کے پیچھے سے نصیحت کرے، اور ان کو تعلیم دے تو پردے کے پیچھے، جیسے کہ میں نے کہا کہ دور سے آپ مائک سیٹ کر دیے، تعلیم دے رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، کیجئے، کوئی حرج نہیں، آمنے سامنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے سنا، کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو یا کہتے ہیں حضرت عطا کہ اشہد علی ابن عباس، میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس گیا تو وہ یوں کہہ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ وہ نکلے، اور ان کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے. فظن انہ لم یسمع النساء، یہ خیال ہوا کہ ارے بھئی جو بات ہم کر رہے ہیں، جو گفتگو ہم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دور جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان تک آواز نہیں پہنچ رہی ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ جو خواتین تھیں وہ آمنے سامنے نہیں تھیں، وہ دور تھیں، جہاں تک آواز نہیں پہنچ رہی تھی. تو آپ کو یہ خیال ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ نیچے لکھا ہوا ہے حاشیے میں لِبُعْدِهِنَّ، کیوں؟ وہ دور بیٹھی ہوئی تھیں عورتیں، مردوں کے مجمع کے ساتھ نہیں تھیں. تو آج کل ایک نیا فرقہ شروع ہوا، وہ یوں کہتا ہے کہ مردوں کے صف میں عورتیں بھی کھڑی ہو سکتی ہیں. عورتوں کے الگ صف نہیں، مردوں کے صف ہی میں کھڑے ہوں، اور مردوں کے برابر عورتیں بھی امامت کر سکتی ہیں. نمبر 2. نمبر 3، دنیا میں کہیں بھی عید ہو، وہ دن تم لوگ عید منا سکتے ہیں. اس کے لیے بقرعید کے لیے 10 ذی الحجہ ہونا کوئی ضروری نہیں، عید الفطر کے لیے 1 شوال ہونا کوئی ضروری نہیں. دنیا میں کہیں بھی عید کا اعلان ہو جائے تو دنیا میں کہیں بھی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہیں. تو انہوں نے یوں کہہ دیا کہ پوری دنیا کے لیے ایک ہی سورج ہے، ایک ہی چاند ہے، تو کہیں بھی دکھائی دے تو وہ پوری دنیا کے لیے ایک ہی حکم ہے. یہ ان لوگوں کی عقل. اس کا جواب انشاءاللہ اوقات الصلاۃ میں اور کتاب الصوم میں، باب الصوم میں تفصیل رؤیت ہلال کے سلسلے میں بات ہوگی. یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اختلاط اور ساتھ میں مل کر نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے، یہ آج بھی ان لوگوں نے رائج کر رکھا ہے، اور باقاعدہ اس کے مطابق یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے عید کی نماز کا نظام بناتے ہیں. حالانکہ حضور کا جو عیدگاہ تھا وہ عورتیں بہت دور تھیں، اور آپ علیہ السلام مردوں سے خطاب کرنے کے بعد عورتوں کے پاس پہنچے. دیکھو ذرا توجہ چاہتا ہوں. لوگ جو کہتے ہیں کہ سرکار نے عورتوں کو عیدگاہ بلائے نہیں، آپ نے کہا اگر کوئی آئے تو منع مت کرو. لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، آپ نے فرمایا اے لوگو تم مسجدوں میں عورتیں آنا چاہتی ہیں، آنے دو، روکو مت. یہ کب کی بات ہے؟ جب اسلام شروع میں
مندروں سے عورتوں کو نکال کر مسجدوں کی طرف لا رہا تھا، گرجا گھروں سے عورتیں نکل کر مسجدوں کی طرف آ رہی تھیں، تب ان سے کہا گیا اللہ کے گھر میں آنے سے عورتوں کو مت روکا کرو۔ یہ کب کی بات تھی؟ یہ تب کی بات تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کے لیے دھیرے 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 ایک ایک اصول مرتب کرتے چلے گئے۔ افضل المساجد ان کے مکانات بنا دیے گئے، سمجھا دیے گئے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عیدگاہ کو بلائیں تاکہ عید کے اعتبار سے ایک ربط رہے، ایک تعلق رہے، ایک اعتبار سے ان کے درمیان ایک محبت، ایک عیدگاہ میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، سب سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور نو مسلموں کی دل جوئی ہو جائے گی۔ ارے اتنے مسلمان ہیں کیا، ماشاءاللہ اتنے اسلام قبول کیے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، جیسے کہ ایک جگہ پر عیسائیوں نے جا کر ایک جزیرے میں یوں کہا پوری دنیا سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا، مسلمان خالی تم لوگ 635 گھر والے، 35 گھر والے کیا کرتی، عیسائی بن جاؤ، تو وہ لوگ عیسائی بنا دیے۔ ویسے ہزاروں جگہوں پر جا کر، اب تو بھئی میڈیا کے ذریعے سے پورے اخبار موصول ہوتے رہتے ہیں، لیکن پہلے کہاں تھا؟ ذریعے ابلاغ جس وقت بالکل کم تھے بلکہ نایاب تھے، اس وقت میں لوگ ایسی الٹی سیدھی خبریں سنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ تو اب وہ زمانہ، اب یہ زمانے میں کون سا زمانہ، اس زمانے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا ہوگا، سوچنے کی بات ہے، کیا کچھ نہیں کہا گیا ہوگا، بہت کچھ کہا گیا ہوگا، بہت کچھ سنایا گیا ہوگا۔ تو وہاں یہ بات سنائی گئی کہ اس طرح کی کچھ حرکتیں کیا ہو رہی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا؟ تو آپ نے گمان کیا کہ بھئی وہاں تک خیال ہے، یہ گمان ہے کہ وہاں تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے، تو چلو بلال وہاں جائیں گے، وہاں جا کر ان سے گفتگو کریں گے، بیچاری اتنی دور سے آئی ہوئی ہیں، کچھ نہ کچھ تو دین کی بات سن کر جائیں۔ تو وہاں جا کر آپ نے ان کو وعظ و نصیحت فرمائی اور ان کو حکم دیا صدقے کا۔ تو عورتیں صدقے کی ترغیب سن کر اپنی اپنی بالیاں، اپنی اپنی انگوٹھیاں نکال کر وہ دینے لگے چندے میں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کپڑے کے دامن کو یوں پکڑ لیا، ارے بھئی اس میں ڈالتے چلے جاؤ، ڈالتے چلے جاؤ، ڈالتے چلے جاؤ، چادر پکڑ کر آپ نے اپنے دامن میں پورا سمیٹ لیا، لے لیا۔ یہ بات ہوئی، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ عید کی نماز کے لیے جو نظام عورتوں کے لیے الگ بنائے تھے، وہیں پر آپ تشریف لے گئے اور وہیں پر جا کر آپ نے واضح و نصیحت فرمائی۔ جی باب الحرص على الحديث وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبولي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه۔ یہ 33واں باب ہے، الحرص علی الحدیث، حدیث پر آدمی کو حرص ہونی چاہیے۔ جیسے فرمایا یہاں واضح و نصیحت عید کے دن ہو رہی ہے، تو عید کو نصیحت سن لیے، ہفتے کو نصیحت سن لیے، اتنی بات کافی نہیں ہے، بلکہ حرص اتنی ہونی چاہیے کہ روزانہ میں کوئی نہ کوئی حدیث سنوں، کوئی نہ کوئی نصیحت سنوں، کوئی نہ کوئی پیغام سنوں، کوئی نہ کوئی باب سنوں۔ تو اس سلسلے میں باقاعدہ ایک شوق ہونا چاہیے، ذوق ہونا چاہیے۔ شوق نہیں، ذوق نہیں تو پھر علم بھی نہیں مل سکتا۔ شوق نہیں، ذوق نہیں تو علم میں نہیں مل سکتا، تو شوق ہونا چاہیے۔ تو وہ شوق انہوں نے پیدا کیا۔
حضرت نے فرمایا کہ باب قائم کیا حدیث کے طلب میں حرص ہونا چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے یہ حدیث بھی مل جائے، 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 اور وہ حرص کی. اور ہمیشہ یاد رکھو جو شوق والے ہوتے ہیں وہی ہر میدان میں آگے بڑھتے ہیں. جو زبردستی والے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہی نہیں. شوق سے ہر کام شوق سے کرنا اور ذوق سے کرنا، اور اس کے علاوہ اس کام میں دل لگانا. جب تک کسی بھی کام میں آپ دل نہیں لگاؤ گے کوئی بھی کام آپ کو نہیں آئے گا. کوئی بھی کام چاہے وہ جیسا بھی کام کیوں نہ ہو، دل لگانا. کہتے ہیں عربی پہلے من لگا کر پڑھو، من لگا کر پڑھو. یہ جملہ آپ سنے ہوں گے، غیر بھی کہتے ہیں من لگا کر پڑھو. اور جس کام میں من لگ جائے اس میں تن لگ جاتا ہے. جس کام میں من نہیں لگتا اس میں تن بھی نہیں لگتا. من کہیں رہتا ہے تن کہیں رہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے کہتے ہیں جمع حاضر واحد غائب. جمع حاضر واحد غائب. کہیں کہ سوچ لے کو دیکھ لے کو رہے تو ہم یہ سوچیں گے جناب ہماری بات سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن انہوں اپنے دیگر تصورات میں، تخیلات میں، اپنے دیگر ایوانوں میں گشت کر رہے ہیں. تو اس سے پڑھائی تھوڑی آئے گی. تو وہ حرص صحابہ نے پیدا کیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ، کہا حضور، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ سعادت مند لوگ آپ کے شفاعت کے کون ہوں گے؟ فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منك لما رأیت من حرصك علی الحدیث. اللہ اکبر. فرمایا اے ابو ہریرہ میرا یہ خیال تھا کہ یہ سوال آپ سے پہلے مجھے کسی نے نہیں پوچھا. مجھے یہی امید بھی کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں پوچھے گا. میں یہ دیکھ کر کے رہا ہوں جو تیرے اندر حدیث کے سلسلے میں جذبہ ہے، حرص ہے، طلب ہے. اس سے یہ اندازہ لگا کہ یہ سوال کرے گا تو صرف تو ہی کر سکتا ہے. پھر آپ نے فرمایا سعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار سعادت مند لوگ وہ ہوں گے. کون؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسی، جو دل سے کہہ دے لا الہ الا اللہ. جو دل سے ایک مرتبہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو سمجھو وہ نجات پا لیا، جہنم سے بچ گیا. یہی انسان میرے شفاعت کا مستحق بھی ہوگا. یہ آپ نے ارشاد فرمایا. جی باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. اللہ اکبر. اللہ. وبه قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء. فرماتے ہیں کیف یقبض العلم. اب دیکھیے حرص کے بعد حضرت قبض علم کا باب لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں دیکھو اگر حرص رہے گا علم رہے گا، طلب رہے گا علم رہے گا. طلب نہیں رہے گا تو بے طلبوں کو اللہ علم دیتا بھی نہیں.
بے طلب بڑھتے 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 طالبین گھٹتے 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 ایک زمانہ آئے گا علم ہی نہیں رہے گا، علم رہ جائے گا کتابوں میں. حالانکہ العلم ما فی الصدور لیس ما فی السطور، العلم ما فی الخواتر لیس ما فی الدفاتر. دفاتر کا نام کیا نہیں ہے، یہ ہے، یہ کوئی بھی خرید سکتا ہے. تو یہ جو بھی خرید کر کتب خانے میں سجا لے گا وہ علامہ بن جائے گا. خود کو آتا جاتا کچھ ہے نہیں، لیکن کتابوں کا ذخیرہ اس کے پاس موجود ہے، ہر قسم کی کتاب موجود ہے. حدیث کی کتابیں خرید لینے سے محدث نہیں بن جاتا، تفسیری کتاب خرید لینے سے مفسر نہیں بن جاتا، فقہ کی کتابیں خریدنے سے فقیہ نہیں بن جاتا، ادب کی کتاب خرید لینے سے ادیب نہیں بن جاتا. تو یہ تصوف کی کتابوں کا ذخیرہ کوئی خرید لی تو صوفی بن جائے گا. تو یہ تو دفاتر کو خواتر میں لانے کے لیے ہے، ظاہر کو باطن میں اتارنے کے لیے ہے، نقوش کو نفوس میں لانے کے لیے ہے. تو حضرت نے باب قائم کیا. کیسے علم قبض ہوگا جانتے ہو؟ پڑھے ہی. اب یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اسی طرح کا ملتا جلتا عنوان حضرت نے قائم فرمایا، اور اس میں یہ حدیث، جو حدیث اس وقت میں آپ حضرت کے سامنے آ رہی ہے، وہ حدیث ایک مرتبہ آ چکی ہے. تو وہ روایت آپ نے بیان کی. فرمایا کتب عمر ابن عبدالعزیز، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط لکھا ابو بکر ابن حزم کی طرف. فرمایا ابو بکر ذرا غور سے سنو. یہ ابو بکر وہ ہیں جن کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے والی بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، حاکم بنایا تھا، عامل بنایا تھا. فرمایا انظر من کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ. فرمایا اے ابو بکر تلاش کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، جس کسی کے پاس بھی حدیث نبوی مل جائے فوراً لکھ لیا کرو. فإنی خفت دروس العلم، مجھے ڈر ہو رہا ہے کہیں علم کا درس و تدریس کا سلسلہ بند نہ ہو جائے، علم کا درس و تدریس کا. وذہاب العلماء، کہیں علماء کم ہوتے نہ چلے جائیں. یہ کون سے زمانے کی بات ہے؟ اللہ، پہلی صدی ختم ہوئی ہے، دوسری صدی شروع ہوئی ہے. ہجرت کا 100 سال کے اندر کی بات ہے. اقرب الی کس سے؟ اقرب من قرن صحابہ، اقرب من قرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کی بات. اب کتنا لمبا عرصہ گزر گیا، اب اندازہ لگاؤ. تب حضرت نے یہ اندیشہ ظاہر فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ بھئی کہیں علماء نہ چلے جائیں. وَلَا يُقْبَلُ إِلَّا حَدِيثَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک زمانہ آئے گا کہ حضور کی حدیث کے علاوہ کوئی بھی بات قبول نہیں کی جائے گی. یا یہ فرمایا دوسرے نسخے میں وَلَا تَقْبَلْ، تو کسی کون سی بھی بات مت لیا کر، اگر لینا ہی ہے حدیث رسول لے لیا کر بس، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز لینا مناسب نہیں ہے. حضور کی حدیثیں لیا کرو. اب جب حدیثیں سب جمع ہو جائیں تو کیا کرنا؟ فرمایا فَلْيُفْشُوا الْعِلْمَ، علم کو چاہیے کہ وہ پھیلایا جائے. وَلْيَجْلِسُوا، اور بیٹھ کر اسے سمجھا جائے. حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لَا يَعْلَمْ، تاکہ نادان کو سکھا دیا جائے، متعلمین کو تعلیم دے دی جائے، طالبین کا طلب بجھایا جائے، اور جو لوگ طلبگار ہیں ان کو تعلیم دی جائے.
عربی جو نہیں جانتے ان کو جانکاری کرایا جائے. کیوں؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا. علم اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگا، ہاں اس وقت ہلاک ہو جائے گا جب علم کو چھپایا جائے. چھپاتے 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 علم ہلاک ہو جائے گا، اور ایک زمانہ آئے گا تم اس علم کو تلاش کرو گے، وہ علم نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے علم چھپا کر علم کو اپنے ساتھ لے گئے. علم کو چھپا کر علم کو، جیسے اطباء دنیا سے جا رہے ہیں، علم میں طب جا رہا ہے. اولیاء دنیا سے جا رہے ہیں، علم تصوف جا رہا ہے. فقہاء دنیا سے جا رہے ہیں، علم فقہ جا رہا ہے. مفسرین دنیا سے جا رہے ہیں، علم التفسیر جا رہا ہے. محدثین دنیا میں جا رہے ہیں، علم الحدیث جا رہا ہے. جا رہا نہیں جا رہا؟ عربی جو اکابر علماء چلے گئے دوبارہ آ سکتی ہیں کیا؟ جو ہیں دوبارہ مل سکتی ہیں کیا؟ گئے. اسی لیے ایک بات ایک بزرگ کہنے لگے، بہتر 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 کے تلاش میں مت رہا کرو. ایک زمانہ آئے گا تمہیں صرف بدتر ملیں گی، بہتر نہیں ملے گا. اقرب الی القیامہ، بہتر، ان سے بہتر کوئی ملے تو، ان سے بہتر کوئی ملے تو، ان سے بہتر کوئی ملے تو، وہ بہتر کے تلاش میں سب کے سب ابتر ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ بہتر نہیں ملے گا. جو ہیں ان کی قدر کر لو، اس سے اچھے نہیں ملیں گے. تلاش کرتے رہ جاؤ گے، خاتمہ بالخیر ہو جائے گا. جو ہیں ان کی قدر کرو. تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ یہاں علم چھپاتے چھپاتے کیا ہوگا؟ علم کا خاتمہ ہو جائے گا. لا یہلک حتی یکون سرا. اس لیے علم چھپاؤ مت، بولتے رہو، بتاتے رہو، سناتے رہو، سمجھاتے رہو، کہتے رہو، تاکہ وہ علم ظاہر ہوتا رہے، وہ علم نکھرتا رہے، وہ علم کے اندر تازگی پیدا ہوتا رہے، وہ علم کے اندر فہم اور دانائی بڑھتا رہے، اور وہ اس علم کے اندر کی شعبے اور بھی منشرہ ہوتے رہیں. پھر کیا فرمایا؟ حدثنا العلا، پڑھیے. علا ابن عبد الجبار کہتے ہیں روایت نقل کرتے ہوئے حدیث عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہاں تک؟ الی ذہاب العلماء تک انہوں نے نقل فرمایا کہ علماء سب کے سب ایک دن آئے گا، سب علماء کا انتقال ہو جائے گا، سب علماء کا انتقال ہو جائے گا. جی. وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واذلوا. قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. فرماتے ہیں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے حضور کو یوں کہتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا يقبض العلم، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالی علم کو قبض نہیں کرے گا مکمل طور پر، یعنی مکمل طور پر سینے خالی ہو گئے علوم سے انتزاعاً، ایسا نہیں، بلکہ وہ ينتزعه من العباد، اپنے بندوں سے دھیرے 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 علم نکلتا جائے گا، علم گھٹتا چلا جائے گا. ایک دم علم اٹھ گیا سب کے سب جاہل ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا، دھیرے دھیرے ہوگا. انتزاع کلی نہیں ہوگا کہ دل کے اندر سے پورا علوم مٹ گیا، ایسا نہیں. دھیرے 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 صلاحیت کم ہوتی جائے گی، کمزور ہوتی جائے گی. ارے آپ بھی یہیں کے فارغ ہیں؟ ہاں یہ آپ یہیں فارغ ہیں. بہت فرق ہے نا بھائی، فرق ہوگا، ضرور ہوگا. ذوق شوق، اس لیے کہ
وہ ہمارا جو زمانہ تھا وہ خالص علم کا زمانہ تھا، اس میں کوئی کام ہی نہیں تھا، تصورات ہی نہیں موبائل کے، اور کوئی گیم کوئی تصور نہیں، کوئی آوارہ گردی تصور نہیں، کوئی کھیل وہ بھی جمعہ کھیل لیا کرتے تھے، ورنہ اس کے علاوہ علم کے علاوہ کوئی اور مصروفیت طلباء کی ہو ایسا نہیں تھا، خالص علم۔ اس زمانے کے فارغین کا حال کیا ہے؟ اور اس زمانے میں 26 جھمیلے، یہاں بھی جانا وہاں بھی جانا، یہ بھی دیکھنا وہ بھی دیکھنا، ادھر بھی وقت لگانا ادھر بھی وقت لگانا، خالص نہیں رہے۔ تو آج بھی اگر کوئی خالص ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی دے گا جو دیا کرتا تھا، لیکن خالص ہونا شرط ہے، علم کے لیے خالص وقف ہو جانا۔ بھئی ہم تو پھر اس کے بعد دیکھنا نکھار اللہ پیدا کرتا کہ نہیں کرتا۔ اور ایسے خالص لوگوں کی بہت ڈیمانڈ ہے، لوگ پوچھتے نہیں، بھئی شہد چاہیے، بھئی اصلی ہے کیا؟ نقلی تو بہت ملتے ہیں، تو بھئی عالم چاہیے، بھئی اصلی بولو حضرت، یہ سب ڈھکل پٹی نہیں، اصلی تو بہت ملے گی۔ اصلی کا آج کل بہت ڈیمانڈ ہے، لوگوں کو عوام کو اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن علماء کو اس کا اندازہ ہے کہ بھئی معیار کس کا کیا معیار کا ہے۔ الغرض حضرت نے فرمایا ایسا نہیں نکالیں گے، دھیرے دھیرے اپنے بندوں سے نکالا جائے گا۔ فرمایا یہ علم اللہ اپنے بندوں سے نکالیں گے تو کیسے؟ فرمایا کہ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ، اللہ علم کو قبض کر لیں گے، اٹھا لیں گے، علم کو اٹھا لیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں تک کہ کوئی بھی عالم باقی نہیں رہیں گے، حتیٰ اذا لم یبقى عالم، جب کوئی بھی عالم باقی نہیں رہیں گے۔ دوسرے نسخوں میں کیا لم یبقی عالمن ہے، تو کیا کریں گے لوگ؟ اپنے سردار بنائیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا، بعض جگہوں پر رؤوسا ایسا ہے، یہاں رؤوسن ہے نہیں، وہ رؤوسا، لوگ رؤسا بنائیں گے، سردار بنائیں گے، کس کو؟ جاہلوں کو، جہالن۔ فسئلوا، اور ان جاہلوں سے پوچھا جائے گا، فافتوا، وہ فتویٰ دیں گے، بغیر علم، بغیر علم کے، فضلوا، وہ بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا، سب کو گمراہ کریں گے، وہ بھی گمراہ ہوں گے، سب کو گمراہ کریں گے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ کیا یعنی اذا لم یبقى عالم کا کیا مطلب ہے، یا اذا لم یبقی عالما کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا مسلسل یہ امت اللہ کے حکم پر قائم رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے گا، اور جب اللہ کا حکم یعنی اللہ تعالیٰ موت کے فیصلے کریں گے، انتقال ہوتے 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 پہاڑ جیسے صلاحیت رکھنے والے، استعداد رکھنے والے دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے۔ امر اللہ سے مراد یہاں اللہ کا حکم، اللہ کا حکم آئے گا، چنتا ہوا چلے جائے گا۔ اب دھیرے 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 50 گرام کے علماء رہ جائیں گے، 100 گرام کے علماء رہ جائیں گے۔ جو علماء چوٹی کے تھے وہ چوٹی کے سب جھڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، علماء کی عمر میں اللہ برکت نصیب فرمائے، تا دیر ان علماء اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے۔